انسان سے لے کر جن تک اور جنوں سے لے کر فرشتوں تک، اسی طرح ساتوں زمینوں کی مخلوقات اور ساتوں آسمانوں کی جو مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے، اور چاہے وہ چرند ہوں، پرند ہوں، شجر و حجر ہوں، حیوانات ہوں، جمادات ہوں، نباتات ہوں، حشرات الارض ہوں، زمین کے ذرے ہوں، درخت ہوں، پتے ہوں، ان کے پھل ہوں، ان کے بیج ہوں، اور کوئی بھی شے جس کے اوپر مخلوق کا اطلاق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن حکیم فرقان مجید میں فرماتا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جس کو میں نے عقل دی ہے وہ بھی میری تسبیح کر رہا ہے، جس کو نہیں دی ہے وہ بھی میری تسبیح کر رہا ہے، اور جو جاندار ہے وہ بھی میری تسبیح کر رہا ہے، جو تمہارے نزدیک بے جان ہے وہ بھی میری تسبیح کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو احساس دلا رہا ہے کہ انسان تو میں نے اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات میں انسان کو کیا بنایا ہے؟ اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانی کو کس طرح بیان فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ تحقیق تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے انسان کو حسین ترین صورت میں پیدا کیا۔ اور ایک روایت کے مطابق نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق پیدا کی، لیکن حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت پر پیدا فرمایا، اپنی صورت کا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی تخلیق کا خاص فیض عطا فرمایا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ قرآن حکیم فرقان مجید جو ہے، اس کا مطالعہ کرنے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے سابقہ امم کے 1000 سے زائد قصص لکھے ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا واقعات گزرے ہیں، انہوں نے کن کن نبیوں کی نافرمانی کی ہے، کن کن احکام خدابندی کو انہوں نے جو ہے وہ اپنی بدبختی کی وجہ سے چیلنج کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ اور بعض لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں دولت عطا فرمائے، ثروت عطا فرمائے، حکومت عطا فرمائے، تو ان کے اندر بجائے عاجزی آنے کے جب فرعونیت آ جاتی ہے اور وہ پھر تکبر کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین پھر ان لوگوں کو بھی قرآن حکیم فرقان مجید میں مخاطب کرتا ہے کہ خدا نے اگر تمہیں رزق دیا ہے، دولت دی ہے، کاروبار دیا ہے، اقتدار دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دوسرے لوگوں کو چونٹیاں سمجھنا شروع کر دو، بلکہ خدا کی ذات وہ ہے کہ جو کیڑے کو بھی پتھر کے اندر رزق دے رہی ہے۔ اب آپ یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، پہلے اس کا ترجمہ سنیں گے، پھر اس کے مطابق جو تفسیر ہے وہ میں بیان کروں گا، اس سے جو نتیجہ نکلے گا، وہ نتیجہ یہ ہے کہ آج کے اس پورا شوق دور کے اندر جس مشکل گھڑی سے ہم گزر رہے ہیں، انسانیت مر رہی ہے، ایک دوسرے کا بھروسہ نہیں ہے، اور اب آج کے جس ابتلا کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، باپ بھائی سے دور ہو رہا ہے، بیٹا باپ سے دور ہو رہا ہے، ماں بیٹی سے دور ہو رہی ہے، بیٹی ماں سے دور ہو رہی ہے، خاندان خاندانوں سے جدا ہو رہے ہیں، اور پھر یہ جو وائرس پھیلا ہے، اس وائرس نے تو ہر ایک کو دوسرے سے اجنبی کر دیا ہے، اور یہاں تک انسان کے اندر احساس ختم ہوا کہ لوگوں کی اپنوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور لوگ اس کے قریب نہیں جا رہے ہیں کہ کہیں یہ وائرس مجھے نہ لگ جائے۔ اس سے بھی بڑی کوئی بے حسی ہوگی؟ مجھے بتائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کیا احساس دلا رہا ہے؟ قرآن کریم کا پارہ نمبر 12 ہے۔ کون سا پارہ ہے؟ 12 نمبر پارے کی پہلی آیت ہے، اور سورہ ہود کی یہ 6ٹھی آیت ہے، یہیں سے پارہ نمبر 12 سٹارٹ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ سبحان، سب کہیں سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، چاہے وہ انسان ہوں، جنات ہوں، فرشتے ہوں، وہ حیوانات ہوں، وہ جمادات ہوں، وہ نباتات ہوں، وہ حشرات الارض ہوں، وہ زمینی مخلوق ہو، وہ ساتوں زمینوں کی مخلوق ہو، وہ ساتوں آسمانوں کی مخلوق ہو۔ فرمایا کہ زمین کے اوپر خدا نے ہر وہ شے جو اللہ نے جس کو تخلیق کیا ہے اور جس کے اوپر مخلوق کا اطلاق ہوتا ہے،
فرمایا اس کی پرورش، اس کا رزق، اس کا رہنا، اس کا جینا، اس کی قسمت، اس کا مقدر جو خدا نے اس کے لیے لکھ دیا ہے، فرمایا اللہ اس کو وہ پہنچاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ پہنچاتا ہے۔ فرمایا کہ زمین کے اوپر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ تمہارا رب جانتا ہے، مستقرہا، کہ جو بھی شاید جس جگہ موجود ہے خدا اس کا ٹھکانہ بھی جانتا ہے۔ مستقرہ کا معنی ہے ٹھکانہ، یعنی اگر ایک چونٹی ایک بل کے اندر رہ رہی ہے، خدا اس کو بھی دیکھ رہا ہے اور وہاں رزق پہنچا رہا ہے۔ ایک کیڑا اگر پتھروں کے بیچ میں رہ رہا ہے، خدا اس کو وہاں پر بھی رزق پہنچا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں انبیاء اکرام کو معجزات کی صورت میں دکھائی ہیں، اس کی میں آگے انشاءاللہ حدیث پیش کروں گا، پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرما دیں۔ پھر فرمایا کہ اس کی جگہ کو بھی جانتا ہے، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اس کی سپردگی کی جگہ کو بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جس ٹھکانے پہ رکھا ہے اس کا ٹھکانہ بھی جانتا ہے، جس چیز کا اس کو مالک بنایا وہ بھی خدا جانتا ہے۔ تو آج تو انسان اپنی جائیدادوں پہ لڑتے ہیں نا، تو آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کیڑے کو پتھر کے اندر رزق دے رہا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ ایک چونٹی کو میں نے جو چونٹی ایک بل کے اندر رہ رہی ہے، جو چونٹی جس بل کے اندر رہ رہی ہے، رب فرماتا ہے میں اس کو جانتا ہوں، اس کا ٹھکانہ بھی جانتا ہوں، اس کو وہاں رزق بھی پہنچاتا ہوں۔ اور فرمایا کہ کُلٌّ فِی کتاب مبین، فرمایا کہ کائنات کی ہر شے کی حقیقت کو میرے رب نے کیا کر دیا؟ کتاب مبین، فی کتاب مبین، قرآن مجید کے اندر اللہ نے کھول کر بیان کر دیا۔ پتہ چلا کہ آج اگر انسان سمجھ نہیں رہا، انسان جو ہے وہ بے حس ہو چکا ہے، انسان کے اندر احساس ختم ہو چکا ہے، تو اس کی سب جہاں اور وجوہات ہیں، وہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا قرآن سے تعلق ختم ہو گیا۔ ہم نے پیغام قرآن کو سننا چھوڑ دیا ہے، پیغام قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے، قرآن حکیم فرقان مجید میں احکام الہی پر غور و فکر ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن کے اوپر تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ اور اللہ نے جو قرآن میں احکام نازل کیے ان پر غور و فکر کرو گے تو فرمایا تمہیں زندگی کا سلیقہ سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا بیان کر دیا؟ یہ جاندار چیزوں کے بارے میں، کہ جو بھی جاندار چیز اللہ نے چلنے والے، چاہے وہ چوپائے ہوں، داب پتم کہتے ہیں چوپائیوں کو، چاہے وہ حشرات الارض ہوں، چاہے وہ زمین پر رینگنے والے کیڑے ہوں، فرمایا علی اللہ رزقھا، خدا کے ہاں اللہ کی طرف سے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو وہ خدا جو کسی اپنی مخلوق کو بھوکا نہیں مرنے دیتا، ہر ایک تک رزق پہنچاتا ہے، تو ہمیں تو اللہ نے جاب بھی دی ہے، ہمیں اللہ نے اقتدار بھی دیا ہے، ہمیں اللہ نے ملک بھی دیا ہے، ہمیں خدا نے اولاد بھی دی ہے، خدا نے جو ہے وہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی ہے، اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات بھی بنایا ہے۔ اس کے باوجود اگر کان میں ہمارے اذان کی آواز پڑے اور ہم گھر سے اٹھ کے مسجد میں آنے کی تکلیف نہ کریں، اللہ کا شکر ادا نہ کریں، گھر میں بیٹھے رہیں اور ہم نماز ادا نہ کریں، گھر میں بیٹھے رہیں اور ہم جو ہے وہ اللہ کے احکام پر عمل نہ کریں، فرائض ہمیں آواز دے رہے ہوں تو ہمیں پرواہ نہ ہو، سنن ہمیں آوازیں دے رہی ہوں ہمیں پرواہ نہ ہو، واجبات ہمیں آوازیں دے رہی ہوں ہمیں پرواہ نہ ہو، اللہ کا کرم اور اس کا فضل ہمیں بلا رہا ہو ہمیں پرواہ نہ ہو، تو پھر انسان یہ کہے جی کہ میرے ساتھ جو ہے وہ یہ ہو گیا اور میں اس مصیبت میں آ گیا، اس مشکل میں آ گیا، اس مصیبت میں، اس پریشانی میں آ گیا۔ تو فرمایا کہ انسان کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ پھر دوسرے 7ویں آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے اور پھر غور کرو، کیا فرمایا؟ هو الذی، تمہارا رب وہ ہے، تمہارا رب وہ ہے، خلق السماوات والارض فی 6 ایام وکان عرشہ علی الماء۔ فرمایا کہ تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے 7 زمینوں کو اور 7 جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں کے اندر پیدا کیا کر دیا؟ 6 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس طرح چاہا ان کو اپنی مرضی سے کیا کر دیا؟ پیدا کر دیا۔ اور کیسے پیدا کیا؟ اس کی آگے تفسیر، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے بہت زبردست لکھا ہے، وہ میں اس کا ایک اشارہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور یاد رکھو کہ اس کا عرش
وہ عرش الہی جس کو کہتے ہیں، فرمایا خدا کا جو عرش ہے اللہ نے اس کو پانی کے اوپر استقامت دی ہے، استقرار دیا ہے۔ اللہ کا عرش کس کے اوپر ہے؟ پانی کے اوپر۔ اب مفسرین نے لکھا کہ اللہ کے عرش کا طول اور عرض کتنا ہے، اس کے اوپر علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے کہ اللہ نے 7 زمینیں پیدا کی ہیں اور 7 آسمان پیدا کیے، اور میں 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کے برابر صرف عرش الہی ہے۔ 7 زمینوں کو اگر ملا دیا جائے، 7 آسمانوں کو اگر ملا دیا جائے، 7 زمینوں کے طول کو اگر ملا دیا جائے، 7 زمینوں کے عرض کو اگر ملا دیا جائے، 7 زمینوں کی گہرائی کو اگر ملا دیا جائے اور 7 زمینوں کی گہرائی کو اگر ملا دیا جائے، 7 آسمانوں کے بلندی کو اگر ملا دیا جائے، 7 آسمانوں کے طول اور عرض کو اگر ملا دیا جائے، اور میں 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کے برابر اللہ تعالیٰ نے صرف اپنا عرش بنایا، اور اللہ کا عرش کس پر کھڑا ہے؟ پانی کے اوپر۔ اور کمال کی بات اس خالق کائنات کی تخلیق کی شاہکاری دیکھیے کیا کہ 7 آسمان جو ہیں اور 7 زمینیں یہ بھی پانی کے اوپر ہیں۔ اچھا، پانی کو بھی اللہ نے بغیر ستون کے رکھا ہے، آسمانوں کو بھی اللہ نے بغیر ستون کے رکھا ہے، یہ اس کی شاہکاری ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کی قدرت پر غور کر کے اس کی تسبیح کیا کرو، اس کی تحلیل کیا کرو، اس کی مخلوق پر غور کیا کرو۔ اس لیے فرمایا سیرو فی الارض، اللہ فرماتا ہے کہ انسان اگر تمہیں خدا موقع دیتا ہے تو سیرو فی الارض، زمین کی سیر کرو، فانظرو، غور و فکر کرو، دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح جو ہے وہ اس مخلوق کو تخلیق کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے شاہکار کس طرح بنائے ہیں۔ تو رب کریم فرماتا ہے کہ اس نے جو ہے اس کا عرش پانی کے اوپر ہے، اور فرمایا کہ یہ ساری اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں پیدا کرنے کے بعد پھر انسان جو مخلوق خدا نے پیدا کی اپنی ساری مخلوقات میں، اس انسان کو دماغ بھی دیا، اس کو سوچ بھی دی، اس کو سمجھ بھی دی، اس کو علم بھی دیا، اس کو کہا کہ تو جتنا غور کرے گا خدا اتنے تمہارے علم میں اضافہ کرے گا۔ مجھے بتاؤ، زمین پر رہنے والا انسان آج نہیں کہہ رہا کہ میں چاند پہ جا رہا ہوں۔ اب تو جو لوگ زمین پہ محلات بناتے تھے وہ چاند پر محلات بنانے کا سوچ رہے ہیں، چاند پر، سورج کے اوپر، چاند کے اوپر جانے کی جب آج کے انسان نے سیارے چھوڑ دیے ہیں اور وہاں پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، اور چاند کے اوپر انسان پہنچ چکا ہے، اور چاند کے اوپر پہنچنے کے بعد وہاں کے نظارے اور وہاں کے جو معاملات ہیں اب اس کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر شے پیدا کرنے کے بعد انسان کو جو فکر، دماغ، سوچ دی ہے، اور میں انسان اللہ کے دین کے اوپر، اللہ کی قدرت کے اوپر، خدا کے دیے ہوئے نظام قدرت کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی کتاب حکیم قرآن حکیم کے اوپر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کے اوپر جتنا غور و فکر کرے گا خدا اس کے ذہن کے بند دریچے کھولنا شروع، علم کی راہیں کھلیں گی، تحقیق کی راہیں کھلیں گی، اجتہاد کی راہیں کھلیں گی۔ خداوند قدوس ایسے مسائل کا حل نکال دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان فرمایا کہ جتنا انسان کیا کرے گا، غور و فکر کرے۔ اب انبیاء اکرام نے کس طرح غور و فکر کیا ہے آپ دیکھیے، اور جو انسان ذرا سے بھی لمحے کے لیے جو ہے وہ غور و فکر کرے۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ نے جتنے انبیاء پیدا کیے ہیں ان میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایسے نبی تھے جنہیں خداوند قدوس نے پوری کائنات کی بادشاہت عطا فرمائی۔ ایک دن، ہفتے کے جو 7 دن تھے انہیں تقسیم کیے ہوتے تھے۔ ایک دن جانوروں کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوتی تھی، جانوروں کچہری لگتی تھی، جانور آتے تھے، چرند آتے تھے، پرند آتے تھے، حیوانات آتے تھے، اور جو ہے وہ ہر مخلوق جو خدا نے جانوروں کی صورت میں پیدا کی ہے، چونٹی سے لے کر ایک ہاتھی تک، اور ہر وہ جانور جو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ ہفتے کا ایک دن مقرر ہوتا تھا، سلیمان علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور آ کر کیا کرتے تھے؟ اپنا مقدمہ پیش کرتے تھے، اپنی فریادیں کرتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے۔ پرندوں کی بولیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور آپ کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، پرندوں سے باتیں کرتے تھے۔ تو ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کی کچہری لگی تھی، وہ جانوروں کا دن تھا۔
جانوروں کا دن تھا تو آپ کی بارگاہ میں ایک چونٹی آ گئی. علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سورہ نمل کی جو ہے وہ کی تفسیر کے اندر اس کو نقل فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ چونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی تو آپ نے چونٹی سے جو ہے وہ دل لگی کی. آپ نے چونٹی کو مخاطب کر کے بتایا کہ اے چونٹی، اے اللہ کی مخلوق، یہ بتا کہ تیرا سال دا کتنا رزق ہے جڑا تو کھاندی تیرا، یعنی آج سمجھ تیرا سال دا خرچہ کہنا ہے، کتنا خرچہ ہے جو جس سے تیرا پورا سال کا گزارا ہو جاتا ہے. تو اس چونٹی نے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سال میں کتنا رزق دیتا ہے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کس سے سوال کیا؟ چونٹی سے سوال کیا. اس چونٹی نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، میرے سال کا جڑا خرچہ ہے وہ گندم کا ایک دانہ ہے. کتنا؟ ایک دانہ گندم کا میں پورا سال سیر ہو کر کھاتی ہوں، اور سال کے بعد پھر ایک دانہ اللہ تعالیٰ مجھے اور عطا کر دیتا ہے. تو آپ کو بڑی حیرت ہوئی. آپ نے کہا تجربہ کرتا ہوں. آپ نے اس چونٹی کو پکڑا، پکڑنے کے بعد ایک اس کو ڈبے میں یا بوتل میں بند کیا. بند کرنے کے بعد اس کے اندر ایک دانہ گندم کا ڈال دیا اور یہ نیت کی کہ میں ایک سال کے بعد کیا کروں گا؟ کھولوں گا اس کو. اچھا، جب وہ گنتے رہے دن، جب سال پورا ہوا تو سال کے بعد اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کس مخلوق، سب سے چھوٹی مخلوق زمین پر چلنے والے کیڑوں میں چونٹی ہے. تو ایک سال کے بعد جب آپ نے اس کا وہ ڈبہ کھولا تو وہ چونٹی نے آدھا دانہ کھایا ہوا تھا. کتنا؟ اور آدھا بچایا ہوا تھا. آپ نے اس کو مخاطب کر کے کہا تو کہہ رہی تھی کہ میرا ایک دانہ گندم دا سال دا خرچہ ہے، تو ادھا کھادا ہے. اس دی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا جی میں نے آدھا بچا کے رکھا ہے. جی کیوں؟ اس نے کہا جی کہ جب میں آزاد گھومتی تھی تو میں بے فکر ہو کر ایک دانہ کھاتی تھی، آپ نے مجھے پکڑ کر بند کر دیا تھا، اب میرا رزق آپ کے ہاتھ میں آ گیا تھا تو مجھے یہ خدشہ ہوا قدرت تسی بند کر کے میں بھولی نہ جاؤ تو میں اگلے سال کی کھاؤں گی، کہ میں آئندہ سال کیا کھاؤں گی. اس لیے میں نے آدھا کھایا اور آدھا میں نے بچا کے رکھا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بے خیالی میں مجھے بھول جائیں. اللہ اکبر. آپ نے اللہ کی تسبیح بیان کی. پھر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں تفسیر کبیر کے اندر جلد نمبر 6 اور صفحہ 318، یہ 12ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے اور سورہ ہود کی جو 6ٹھی آیت ہے، اور وہ آیت کیا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جو بھی شے زمین پر چلنے والی ہے اس کا رزق خدا کے ذمہ ہے. کیا ہے؟ اللہ وہ جہاں بھی رہتی ہے خدا اس کا رزق اس کو کیا کرتا ہے؟ پہنچاتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں اس آیت کے تحت یہ واقعہ نقل فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر وحی نازل ہونے کا وقت تھا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا وقت تھا. تو آپ جب وہ اپنے مقررہ وقت پر طور پر پہنچے تو وہاں بھی وحی نازل ہونے کا وقت شروع ہی ہوا تھا. تو آپ کے ذہن میں چھوٹا سا خیال آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں کیا خیال آیا؟ خیال آیا کہ پتہ نہیں گھر والے روٹی کھادی ہوئے گی یا نہیں. کیا خیال آیا؟ تو پتہ نہیں گھر والوں نے کھانا کھایا ہوگا یا کہ بس اتنا خیال آیا. اب سنیے، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر وحی نازل کی، اور وحی نازل کر کے انہیں حکم دیا کہ اے موسیٰ، یہ جو تیرے ہاتھ میں عصا ہے اس کو ذرا اس پہاڑ پہ مار. کیا کہ انہوں نے اس عصا کو پہاڑ پر، عصا کہتے ہیں جو ہاتھ میں سوٹی ہوتی ہے، جو کھونڈی کہہ دیں، سوٹی کہہ دیں، یا بڑا جو ہوتا ہے ڈنڈا، تو ان کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصائے مسوی، یہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک عصا ہوتا تھا، کیونکہ فرعون نے بڑے بڑے جادوگر رکھے ہوتے تھے، وہ رسیاں زمین پر پھینکتے تھے تو سانپ بن جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنے اس عصا کو زمین پر پھینکو. قرآن اس منظر کو بیان کرتا ہے، انہوں نے عصا کو زمین پر پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا اور وہ جادوگروں کے سارے سانپوں کو نگل گیا. تو اسی طریقے سے جب رات کو چلتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے ساری زندگی سیاحت میں گزاری ہے، دن رات سفر کرتے تھے، تو وہ جو عصائے موسوی تھا اللہ کی طرف سے، وہ عصا ان کو ملا تھا، تو وہ عصا رات کو جو لائٹ اس سے نور نکلتا تھا تو راستہ دیکھ کے چلتے تھے.
تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صرف اتنا خیال آیا کہ پتہ نہیں گھر والے روٹی کھادی ہوئے گی یا کہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ موسیٰ اس عصا کو پتھر پر مارا۔ انہوں نے عصا کو پتھر پر مارا، پتھر دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا بڑے پہاڑ سے ٹکڑا کٹ کے کیا ہو گیا، الگ ہو گیا۔ جب ٹکڑا الگ ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جڑا ٹکڑا الگ ہے اس میں پھر مار ایک سوٹی۔ انہوں نے پھر سوٹی ماری، اس سے ایک ٹکڑا اور الگ ہوا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جڑا ٹکڑا الگ ہے اس میں اور سوٹی مار۔ پھر اس کو جب عصا مارا تو وہ اس سے ایک ٹکڑا اور الگ ہوا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب اس سے ایک ٹکڑا اور الگ ہوا تو پھر فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ٹکڑا الگ ہوا اس کے اوپر آپ ڈنڈا مارو۔ اس کے اوپر جب انہوں نے عصا مارا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ ٹکڑا پھٹ کے دو ٹکڑے ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس کے اندر چونٹی کے برابر ایک کیڑا تھا اور اس کے منہ میں رزق تھا، وہ کھانا کھا رہا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تیرا رب پتھر کے اندر کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انسان کو کسی بھی حال میں خدا کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اور انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ کائنات کا کیا کیا ہے جو ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان اللہ کی قدرت کے اوپر غور و فکر کرے۔ اب دیکھیں یہ طرح طرح کے حادثات ہوتے ہیں، ہم مختلف مشکلات سے گزر رہے ہیں، آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، لیکن چند لمحوں کے لیے جب ہم پہ کوئی درد آئے، تکلیف آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، ہمیں خدا بھی یاد آتا ہے، نماز بھی یاد آتی ہے، تسلیم و رضا بھی یاد آتی ہے، سب کچھ یاد آ جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم اس مصیبت سے، پریشانی سے نکل گئے، ہم خدا کو بھی بھول گئے۔ ہم نے اذان کی آواز سنی تو ہمیں احساس نہیں ہوا کہ خدا کی طرف سے بلاوا آیا ہے جس نے سجدے کی توفیق دی ہے۔ پھر اسی طریقے سے قرآن کریم فرقان مجید میں جو ہے وہ امام فخر الدین رازی نے ایک واقعہ اور نقل فرمایا ہے کہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام یہ اللہ کی ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے یہ نیت کی کہ 24 آورز جو 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹوں میں کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ میں اپنی زبان کو خدا کے ذکر سے روکوں۔ کیا کروں گا؟ 24 گھنٹے میں مسلسل اللہ کا ذکر کروں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام 24 گھنٹے مسلسل ذکر کرتے رہے، تسبیح پڑھتے رہے، خدا کی تسبیح پڑھتے رہے۔ تو رات 24 گھنٹے پورے ہوئے تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ آج دن رات میں نے جو تیرا ذکر کیا ہے، کیا تیری مخلوق میں کوئی ایسی مخلوق ہے کہ جس نے آج مجھ سے بھی زیادہ تیرا ذکر کیا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وہی نازل کیا، فرمایا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں پر ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اندر ایک مینڈک ہے، اس مینڈک نے آج تجھ سے زیادہ میری تسبیح کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام چل پڑے، آپ گئے اس کنویں میں گئے، دیکھے کنویں کے کنارے پر ایک مینڈک بیٹھا ہوا ہے، وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ اس لیے فرمایا، اللہ فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آج ہم میں کوئی ذرا سی بات ہو جائے ہم تکبر میں آ جاتے ہیں کہ ہم بہت لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سے ہر وہ شے جس کا اطلاق مخلوق پر ہوتا ہے وہ خدا کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ لیکن فرسات میں یہ کہہ دیا کہ انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ جتنی مخلوقات میں نے پیدا کی ہیں ان سب میں سے اگر سب سے کوئی عظیم مخلوق ہے جس پر خدا کہتا ہے مجھے بھی رشک ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ انسان ہے۔ انسان کو عقل بھی دی ہے، انسان کو فکر بھی دی ہے، انسان کو سمجھ بھی دی ہے، انسان کے پکار کو بھی سنتا ہے، اس کی دعا کو بھی سنتا ہے۔ اس کو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ انسان اول کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، اور نبی آخر الزمان کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور جو قرآن لے کر آئے وہ خاتم الکتب بن کر آیا، جو دین لے کر آئے وہ خاتم الادیان بن کر آیا۔ قیامت تک کے لیے جو نظام لے کر آئے وہ انسانیت کی فلاح اور ہماری نجات کا نظام لے کر آئے۔ لیکن انسان اتنا غافل ہے کہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، عبادات کی سستی کرتے ہیں، تلاوت قرآن نہیں پڑھتے، اور اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ اس طرف اپنے آپ کو مائل نہیں کرتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ تم قرآن کریم کے اوپر غور و فکر کرو گے۔ قرآن کے اندر کیا فرمایا؟ فرمایا کل فی کتاب مبین،
کائنات دی ہر شے دا حل اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین وچ لکھ دیتا ہے. تسی قرآن دے نال تعلق تے قائم کرو. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان اپنی آل کو اور قرآن کریم کو چھوڑ کے جا رہا. فرمایا میری آل سے اپنے دامن کو نہ چھڑانا، ان سے وابستہ رہنا اور قرآن کے ساتھ وابستہ رہنا. فرمایا جو قرآن کے ساتھ وابستہ رہے گا کبھی اس کو کیا ہوگا، وہ گمراہ نہیں ہوگا، اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے گا. تو آج کی اس پوری گفتگو سے اور قرآن کریم پارہ نمبر 12 کی پہلی آیت، سورہ ہود کی 6 آیت اور سورہ ہود کی 7ویں آیت میں ہمیں کیا درس دیا اللہ تعالیٰ نے کہ انسان غور و فکر کرو، اللہ جو رزق دے رہا ہے اس پر شکر کرو، خدا کی طرف سے جو تم پر انعام ہے اس پر شکر کرو، کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرو، خداوند قدوس کے احکامات پر عمل کرو. فرمایا جتنی بھی بڑی مشکلات آئیں، پچھلے درس میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کائنات میں سب سے زیادہ مصیبتیں، سب سے زیادہ پریشانیاں، سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ اپنے انبیاء پر لے کر آیا، پھر جو ان کے قریب ہیں ان پر لے کر آیا. فرمایا جو دین میں سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے، جو دین پر سب سے زیادہ عامل ہوتا ہے، خدا اس کے اوپر جو ہے وہ سب سے زیادہ آزمائشیں لاتا ہے. تو ان آزمائشوں سے گھبرانے کے بجائے اللہ کی طرف جتنی آزمائش ہے اتنا خدا کا ذکر بڑھا دو، جتنی پریشانی ہے اتنے خدا کی طرف رجوع کرو. اور اللہ کی طرف سے جب ہمارا اللہ کی طرف رجوع ہوگا تو کائنات کی ہر مشکل اللہ ہمارے لیے آسان کر دے گا. اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سورہ ہود کے اندر زندگی سمجھنے کا طریقہ ہے اور میری کوشش ہوگی کہ اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں مختلف انداز میں پیش کر دوں تاکہ ہمیں زندگی سمجھنے کا طریقہ مل جائے، زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ مل جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آئندہ جمعے سے جو جمعے کا خطاب ہے وہ انشاءاللہ العزیز 1:10 پر شروع ہوگا اور 1:45 1:46 1:47 اس دوران ختم ہوگی. تو پھر اذان ہوگی، پھر سنتیں ہوں گی، سنتیں ادا کریں.